محترم سامعین کرام، آج کا ہمارا موضوع خطابت ہے رمضان میں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں۔ رمضان میں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں۔ آئیے بنا کسی تمہید کے اپنے موضوع کا آغاز کرتے ہیں۔ اگر ہم لوگ اس ماہ مبارک میں شروع سے لے کر آخر تک غور کرتے چلے جائیں تو ہمیں یہ بات جاننے کو ملتی ہے کہ اس ماہ مبارک میں اللہ رب العالمین نے ہمیں بے شمار رحمتوں سے نوازا ہے، اور اس ماہ مبارک کے اندر رب العالمین کی بہت زیادہ رحمتیں ہمیں دیکھنے کو اور محسوس کرنے کو ملتی ہیں۔ اسی لیے مجھے محسوس ہوا کہ یہ ساری رحمتیں یا ان میں سے کچھ کا ذکر ہمارے سامنے آ جانا چاہیے۔ چنانچہ اگر ہم ان رحمتوں کو فہرست میں تیار کر لیں، ایک لسٹ میں تیار کر لیں، تو اس لسٹ کی سب سے پہلی رحمت جو ہمیں رمضان کے اندر دیکھنے کو ملتی ہے وہ یہ ہے کہ خود رمضان کا مل جانا، خود رمضان کا حصول، یہ رب العالمین کی بہت بڑی رحمت ہے اور اس کی نعمت ہے۔ یعنی ہم گنہگار لوگوں کو اس ماہ مبارک کا مل جانا یا اس ماہ کا حصول، یہ اپنے آپ میں بہت بڑی رحمت ہے اور یہ رب العالمین کی رحمت ہے۔ چنانچہ یہ چیز یعنی رمضان کا حصول، یہ اللہ کی رحمت کیسے، اگر ہمیں اس کو سمجھنا ہے تو ہم اس کو دو باتوں سے سمجھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلی بات، اگر ہم لوگ صحابہ کرام کے حالات کو پڑھیں کہ صحابہ کرام کا رمضان میں یا رمضان کے آنے سے پہلے کیا حال تھا اور ان کا کیا رویہ تھا، تو ہمیں یہ بات جاننے کو ملتی ہے کہ جب رمضان کے آنے میں کچھ وقفہ رہ جاتا، جب رمضان کے آنے میں کچھ ماہ رہ جاتے، کچھ مہینے رہ جاتے، تو صحابہ کرام کا یہ طرز تھا، یہ ان کی عادت تھی کہ وہ لوگ رب العالمین سے دعائیں کرتے تھے۔ دعائیں کیا ہوتی تھیں کہ وہ لوگ چاہتے تھے کہ رب العالمین ان تمام اشخاص کو رمضان کے مہینے کو پانے کی توفیق عطا فرمائے۔ یعنی وہ دعائیں کرتے تھے اللہم بلغنا الی رمضان، کہ اے اللہ تو ہمیں رمضان کے مہینے کو پانے کی توفیق عطا فرما دے، اور اس مہینے کو پانے کے بعد تجھے راضی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ چنانچہ یہاں پر رکی اور ایک بات سوچی، جو صحابہ کرام تھے وہ لوگ ہم سے کہیں گنا زیادہ خیر والی باتوں کو جاننے والے تھے، وہ لوگ ہم سے کہیں گنا زیادہ خیر کے مہینوں میں، خیر کے کاموں میں، خیر کے دنوں میں ایکٹیو تھے اور فعال رہا کرتے تھے۔ اب سوچئے رمضان کے مہینے کے آنے سے کچھ مہینے پہلے ہی صحابہ کرام کا یہ دعا کر دینا کہ اے اللہ تو ہمیں رمضان کے مہینے کو پانے کی توفیق دے، یا تو ہمیں اس ماہ تک پہنچا دے، یہ کیا بتاتا ہے کہ صحابہ کرام کے یہاں اس مہینے کی عظمت تھی۔ ان کو یہ احساس تھا کہ اگر یہ مہینہ ان سے چھوٹ گیا، ان کو یہ احساس تھا اگر یہ مہینہ ان کو نہیں ملا تو وہ لوگ کتنی بڑی رحمت سے اور کتنی بڑی خیر سے محروم ہو سکتے۔ چنانچہ انہیں اس رحمت کا اندازہ تھا، اسی لیے رمضان کے آنے سے کئی مہینے پہلے ہی دعائیں شروع کر رہے ہیں کہ انہیں رمضان کا مہینہ مل جائے یا وہ اس مہینے کو پا لیں۔ ایک بات تھی۔ دوسری بات، سامعین، رمضان کے مہینے کے اندر اللہ رب العالمین نے ایک ایسی رات رکھی جس رات کو ہم لوگ لیلۃ القدر کے نام سے جانتے ہیں، مطلب عزت والی رات، احترام والی رات۔ اب سوچئے رمضان کا وجود کتنا زیادہ ہماری رحمت والا ہے کہ رب العالمین نے اسی مہینے کے اندر ایسی رات رکھ دی ہے جس رات کے بارے میں رب العالمین نے ایک مکمل سورت ہی اتار دی۔ سمجھیے بات کو، رمضان کا ملنا یہ کیا ہے؟ رحمت ہے۔ کیسے کہ رب العالمین نے اس مہینے کے اندر ایسی عظیم رات رکھ دی ہے کہ وہ رات ہی اپنے آپ میں بہت ہی عظمت والی ہے، اور اس کے لیے
رب العالمین نے ایک مکمل سورت کو ہی اتار دیا. چنانچہ آپ پڑھیے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر کہ بے شک ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر یعنی عزت والی رات میں اتار دیا. اور آگے ہے وما ادراک ما لیلۃ القدر. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کیا خبر, آپ کو کیا معلوم کہ یہ رات کتنی عظیم ہے اور یہ رات کتنی رحمت والی اور عظمت والی ہے. ایک بات واضح کر دوں, اس جملے کا مطلب یہ نہیں کہ رب العالمین اپنے نبی سے علم کا انکار کر رہا ہے کہ آپ کو اس رات کی عظمت کا احساس نہیں, ایسی بات نہیں, بلکہ عربی میں یہ طریقہ ہوتا ہے کسی بات کی عظمت کا احساس دلانے کا کہ ہم نے اس رات کو اس رات میں ہم نے اس قرآن کو اس رات میں اتار دیا ہے. وما ادراک ما لیلۃ القدر, اور آپ کو کیا معلوم کہ وہ رات کتنی عظیم ہے. یعنی یہ اندازہ ہے, یہ ایک طریقہ ہے کس چیز کا, اس رات کی عظمت کو بیان کرنا. ورنہ مطلب یہ نہیں کہ مانو نبی کو اس رات کی عظمت کا احساس نہیں ہو, ایسی بات نہیں. اس کے بعد ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر کہ یہ رات 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے. اللہ نے فکس نہیں کیا ہے کہ یہ رات 1000 مہینوں سے بہتر نہیں, خیر من الف شہر کہ یہ رات 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے. اب محسوس کیجیے یہ رات رمضان کے اندر موجود ہے اور یہ رات خود کیا ہے, بہت ہی عظیم رحمت والی رات ہے. اب سوچئے اگر ہمیں یہ مہینہ مل جائے تو یہ کتنا بڑا رحم والا مہینہ ہو جائے گا. اور آپ سوچئے اس مہینے کا وجود ہمارے لیے رب العالمین کی کتنی بڑی رحمت بن جائے. خیر, تو مطلب کیا ہے, اس ماہ میں اللہ کی پہلی رحمت کیا ہے کہ رب العالمین نے ہمیں رمضان کے مہینے کو پہنچا دیا ہے. بس ہم لوگ دعا کریں کہ اللہ جس طریقے سے تو نے ہمیں اس ماہ کو پانے کی توفیق دی ہے ویسے ہی تو ہم لوگوں کو تجھے راضی کرنے کی توفیق عطا فرما دے, آمین یا رب العالمین. اس کے بعد اس ماہ کے اندر ہمیں جو رب العالمین کی دوسری رحمت دیکھنے کو ملتی ہے وہ یہ ہے کہ اس ماہ کے اندر نیکیاں کرنا آسان ہو جاتا ہے. غور سے بات سنیے, اس ماہ کے اندر نیکیاں کرنا, خیرات کرنا, اعمال صالحہ کو انجام دینا بندوں کے لیے آسان ہو جاتا ہے. اور ایک بات یاد رکھیں, نیکیاں کرنا, اچھے کام کرنا یہ ہمارے ہاتھوں میں نہیں ہے. اچھے کاموں کو انجام دینا یہ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے. اگر رب العالمین کی توفیق نہ ہو, اگر وہ ہمارے لیے آسانیاں پیدا نہ کرے تو انسان لاکھ اچھے کام کرنا چاہے لیکن وہ نہیں کر سکتا. آپ دیکھیے کتنے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کوشش کرتے ہیں کہ وہ آگے بڑھ جائیں. میں نے خود دیکھا ہے, ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ میں جلد ہی نماز کے لیے حاضر ہوا تھا. آپ جانتے ہیں کہ اول صف کی یعنی پہلی صف کی اگر ہم انسان باجماعت اہتمام کرے اس صف کے اندر تو بہت ہی فضیلت آئی ہے اس صف کے اہتمام سے ہوتا ہے. چنانچہ وہ صاحب نماز سے ٹھیک 15 منٹ پہلے مسجد میں حاضر ہو جاتے ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی ان کو پہلی صف نہیں مل پاتی. آپ سے صف پوری خالی ہے, وہ یعنی نماز کے اقامت سے پہلے ہی 15 منٹ پہلے سیدھا مسجد میں حاضر ہو جاتے, لیکن پھر بھی انہیں اول صف نہیں ملتی. تو میں غور کر رہا تھا, میں نے دیکھا اللہ اکبر, یہ اللہ کی توفیق کہ یہ انسان پہلے سے یہاں پر حاضر ہوئے, موقع ہے, جگہ بھی ہے, لیکن انہیں اللہ کی توفیق حاصل نہیں ہوئی تو ان کو پہلی صف نہیں مل پائی اور ان کو وہ مقام نہیں ملا. مطلب کیا ہوا, یعنی نیکیاں کرنا, اچھے کام کرنا یہ ہمارے کنٹرول میں نہیں. رب العالمین کی توفیق ہو, اس کی تائید ہو, تبھی اچھے کام کرنا ہمارے لیے آسان ہو جاتا ہے. اور یاد رکھیے یہی وہ پیغام ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کو دیا تھا. چنانچہ ابو داؤد کی صحیح حدیث ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ سے ایک دعا سکھائی تھی. کہا تھا کہ آپ یہ دعا کیا کیجیے, اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک, کہ اے اللہ تو میری مدد فرما تیرا ذکر کرنے پر, تیرا شکر کرنے پر اور تیری اچھی طرح سے عبادت. کیا کہہ رہے ہیں, اے اللہ تو میری مدد فرما
یعنی حکم دیا کہ آپ کو جب بھی اچھے کام کرنے ہو رب العالمین سے توفیق مانگے اور اس سے تائید مانگے. چنانچہ اگر رمضان کی دوسری رحمت یہ ہے کہ اس ماہ کے اندر ہمارے لیے نیکیاں کرنا آسان ہو جاتا ہے, تو اس میں ہمارا کوئی رول نہیں, ہمارا دخل نہیں ہے. رب العالمین نے ہمارے لیے نیکی کرنا کیا ہے, آسان فرما دیا ہے. چنانچہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185 ہے. یہ آیت اس بیک گراؤنڈ کی ہے جہاں پر روزوں کے احکامات نازل کیے جا رہے ہیں یا پھر روزوں کے احکامات بیان کیے جا رہے ہیں. اسی ضمن میں یہ آیت موجود ہے, کیا یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر, کہ لوگوں رب العالمین آپ کے ساتھ آسانی کرنا چاہتا ہے, وہ آپ کے ساتھ دشواری کرنا نہیں چاہتا. مطلب رب العالمین کا ارادہ آپ کے ساتھ آسانی کا ہے, اسی لیے اس نے آپ کے لیے رحمت کیا جاری فرمائی کہ اس ماہ کے اندر آپ کے لیے نیکیاں کرنا آسان ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اور ہم اس بات کو محسوس کرتے ہیں. آپ دیکھیے وہ ہمارے بھائی اور ہمارے وہ احباب جو سال بھر مسجدوں کا منہ تک نہیں دیکھتے ہیں, وہ احباب 5 وقت کی نماز باجماعت ادا کرنے لگ جاتے ہیں. وہ لوگ جو ہمیشہ اپنی زبان سے غلط باتیں بولتے ہیں, محرمات کا ارتکاب کرتے ہیں, ایسے لوگ اس ماہ کے اندر اپنی زبان کا صحیح استعمال شروع کر دیتے ہیں. ہمارے وہ احباب جو اپنی آنکھوں کا سال بھر غلط استعمال کرتے ہیں, رمضان کا مہینہ آتے ہی وہ ان پر کنٹرول پا لیتے ہیں. ایسا کیسے ہو رہا ہے؟ کیا یہ ہمارے ہاتھوں میں ہے؟ اگر یہ ہمارے ہاتھوں میں ہوتا تو ہم سال بھر یہ کام کیوں کرتے؟ یہ رب العالمین کی توفیق ہے, یہ اس کی آسانی, اس کی رحمت ہے کہ جب ہمیں یہ مہینہ ملا تو ہمارے لیے عبادات کرنا آسان بن گیا اور گناہوں سے دور ہونا بھی ہمارے لیے آسان ہو گیا. رب العالمین کی دوسری رحمتیں جو ہمیں رمضان کے اندر دیکھنے کو ملتی ہے. رب العالمین کی تیسری رحمت جو رمضان میں ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے وہ کیا ہے کہ اللہ رب العالمین نے نیکیوں کا ایک ماحول بنا دیا. غور سے بات سنو, رب العالمین نے نیکیوں کا ایک ماحول بنا دیا ہے. اور آپ لوگوں نے یہ بات سنی ہوگی کہ ماحول کا بہت اثر پڑتا ہے. سنیے, ماحول کا بہت اثر پڑتا ہے. مطلب رب العالمین چاہتا ہے کہ جو میرے بندے ہیں وہ بطور خاص اس ماہ کے اندر خوب نیکیاں جمع کریں. اسی حکمت کے پیش نظر رب العالمین نے اس ماہ میں نیکیوں والا ماحول بنا دیا. کیسے؟ آئیے سمجھتے ہیں. سنن نسائی کی بڑی مشہور حدیث ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, اتاکم رمضان شہر مبارک, اے میرے صحابہ آپ کے پاس رمضان کا وہ مہینہ آ چکا ہے جو بہت زیادہ برکت والا ہے, جو بہت زیادہ خیر والا ہے. چنانچہ آپ آگے بیان فرماتے ہیں, اس مہینے کے اندر رب العالمین جنت کے سارے دروازے کھول دیتا ہے اور کوئی بھی دروازہ بند نہیں ہوتا. آگے ہے کہ رب العالمین اس ماہ کے اندر جہنم کے سارے دروازے بند کر دیتا ہے اور کوئی بھی دروازہ کھلا ہوا نہیں چھوڑتا. ٹھیک ہے. اور آگے کہ رب العالمین اس ماہ کے اندر جو سرکش جن ہوتے ہیں ان کو قید فرما دیتا ہے. اب اس حدیث کی ایک ایک بات پر آپ لوگ غور کریں اور سوچئے کہ رب العالمین یہ ساری چیزیں صرف رمضان کے اندر کیوں کر رہے ہیں؟ تاکہ بندوں کو پیغام دیں کہ اے میرے بندو, آپ کی مرضی اور کوشش کیا ہے, آپ کی چاہت کیا ہے کہ ہمیں جنت مل جائے. تو ہم نے اس ماہ کے اندر جنت کے سارے دروازے کھول دیے ہیں تاکہ آپ ان کو پانے کی جو آپ کی چاہت ہے وہ مزید بڑھ جائے. آپ کی چاہت کیا ہے کہ آپ جہنم سے دور ہو جائیں, اس میں آپ کا داخلہ نہیں ہو. تو ہم نے جہنم کی سارے دروازے بند کر دیے اور کوئی دروازہ کھلا ہوا نہیں چھوڑا. اور آپ پریشان ہوتے ہو نا جب کوئی اچھا کام کر رہے ہیں کہ بھائی شیطان آڑے آ جاتا ہے, وہ ہمیں اچھے کاموں سے روک دیتا ہے, وہ شرط ہے اور ہمیں برائی کا حکم دیتا ہے. تو آپ پریشان نہ ہو, ہم نے اس طرح کے برے جنات اور شیاطین کو اپنی گرفت میں, اپنی قید میں لے لیا. آپ دیکھ رہے ہیں الفاظ,
کیا ہے؟ جنت کے سارے دروازے کھول دیے گئے. کیا؟ بندو آپ مزید آگے بڑھو, مزید اس کو پانے کی تلاش کو اپنی بڑھا دیجیے. جہنم سے دور ہونا ہے, آپ فکر نہ کریں, ہم نے سارے دروازے بند کر دیے. اور آپ پریشان ہیں نا کہ ہم اچھے کام نہیں کر پاتے ہیں, کیوں؟ شیطان کی وجہ سے. تو آپ پریشان نہ ہو, ہم نے شیطان کو قید کر دیا. کیا حکمت ہے؟ حکمت یہ ہے کہ اے میرے بندو, میں نے نیکیوں والا ماحول بنا دیا, میں نے اچھا ماحول بنا دیا ہے. اب یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ اس ماحول سے کتنا فائدہ اٹھائیں اور آپ خود کو جنت سے کتنا دور کریں اور جہنم سے کتنا دور, جنت سے کتنا قریب ہو جائیں اور جہنم سے کتنا دور ہو جائیں. اللہ اکبر. ٹھیک ہے, کتنی عظیم رحمت ہے. یعنی رمضان کی تیسری رحمت کیا ہے کہ رب العالمین نے ایک ماحول بنا دیا ہے نیکیوں کا. اور آگے بڑھتے ہیں سامعین. چوتھی رحمت یہ ہے کہ رب العالمین نے اس ماہ کے اندر بھی توبہ کا دروازہ کھول دیا. رب العالمین نے اس ماہ کے اندر بھی توبہ کا دروازہ کھول دیا. چنانچہ ترمذی وغیرہ کی حدیث ہے کہ ایک پکارنے والا فرشتہ ہر روز رات میں ایک پکار لگاتا ہے. پکار کیا ہوتی ہے؟ یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر. کہ اے نیکیوں کے چاہنے والے, اے نیکیوں کے طلبگار, اقبل آپ آگے بڑھیے, یہ آپ کا ہی مہینہ ہے, آپ کو اچھے کام کیجیے. ویا باغی الشر اقصر, اور اے برائی چاہنے والے, اے برے کام کے عادی شخص, اقصر آپ گناہوں سے باز آ جاؤ, اب بھی موقع ہے. اور آگے ہے وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ. رب العالمین اس مہینے کی ہر رات میں کتنے لوگوں کو جہنم سے نجات دیتا ہے. رب العالمین اس ماہ کی ہر رات میں نہ جانے کتنے لوگوں کو جہنم سے نجات دیتا ہے. کیا بتایا جا رہا ہے کہ آپ کو جہنم سے نجات مل سکتی ہے, لہذا آپ توبہ کریں, استغفار کریں اور خود کو جہنم سے نجات پانے والوں میں شامل فرمائیں. یعنی کیا معلوم ہوا کہ رب العالمین نے رمضان کے اندر توبہ کا دروازہ کھول دیا. کیا اس کی رحمت ہے. اور یاد رکھیے, اگر ہم نے اس رحمت سے فائدہ نہیں اٹھایا تو یہ رحمت ہمارے لیے زحمت بن سکتی ہے. سمجھیے بات کو. رحمت کیا ہے کہ رب العالمین نے توبہ کا دروازہ کھول دیا ہے. اگر ہم لوگ اس رحمت سے فائدہ نہیں اٹھائیں تو یہی رحمت ہمارے لیے زحمت بھی بن سکتی ہے. چنانچہ صحیح الترغیب کی حدیث ہے, مشہور حدیث ہے, ایک مرتبہ ایسا ہوا نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ممبر کے جو سٹیئرز ہوتے ہیں ان پر آپ قدم رکھتے ہیں, آپ بولتے ہیں آمین. آپ 3 مرتبہ ان پر چڑھتے ہوئے آمین بولتے ہیں. صحابہ آمین کہنے کی وجہ دریافت کرتے ہیں کہ آپ نے ہر بار آمین کیوں کہا. تو ان میں سے ایک وجہ آپ ایک مومنٹ پر یہ بتاتے ہیں کہ جبریل امین نے مجھ سے ایک بد دعا کروانے پر آمین کہا. بد دعا انہوں نے کی. بد دعا کیا تھی؟ من ادرک رمضان, کہ جو شخص رمضان کا مہینہ پالے, جو شخص اس ماہ کو پالے اور وہ شخص کوشش کر کے محنت کر کے اپنے گناہوں کی معافی نہیں کروا پائے, وہ اپنے گناہ معاف نہ کروا پائے, وہ اپنی مغفرت نہ کروا پائے, تو اے نبی آپ آمین بولیے کہ ایسا شخص تباہ ہو جائے, برباد ہو جائے. چنانچہ آپ کیا بولتے ہیں؟ آمین. کیا بات جاننے کو ملی کہ مغفرت کروانا یہ رب العالمین کی رحمت جو ہمیں اس ماہ کے اندر دیکھنے کو ملتی ہے. اگر ہم نے توبہ کر کے اس مغفرت یعنی رحمت کو نہیں پایا تو یہ رحمت ہمارے لیے زحمت بھی بن سکتی ہے. اور آگے بڑھیے. ایک اور عظیم رحمت جو ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے وہ کیا ہے کہ رب العالمین اس ماہ کے اندر کچھ خاص اعمال پر بے شمار اجر و ثواب دیتا ہے. رب العالمین اس ماہ کے اندر کچھ خاص اعمال پر بے شمار اجر و ثواب دیتا ہے. انہی اعمال میں سے کیا ہے؟ روزے دار کا روزے کا اہتمام کرنا. چنانچہ صحیح بخاری کی مشہور حدیث کہ کل عمل ابن آدم لہ الا الصوم, کہ ابن آدم کا, انسان کا ہر عمل اس کے لیے, وہ ہر عمل اس کا ثواب صرف اسی کو ملتا ہے, اور ثواب کیا ہے؟ بالکل طے ہو چکا ہے. الا الصوم, سوائے روزے کے. فإنه لي وأنا أجزي به, کیونکہ روزہ میرے لیے ہے. نہیں, روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ آپ کو
دینے والا ہے. مطلب کیا ہوا کہ روزے کا ثواب اتنا عظیم ہے کہ رب العالمین نے کوئی باؤنڈیشن نہیں لگا. کیا کہا کہ روزہ بندہ میرے لیے رکھتا ہے تو بدلہ بھی میں دوں گا, اور بدلہ اب وہ کیا دے ہمیں نہیں معلوم. اور ظاہر سی بات ہے رب العالمین بندے کو کسی خاص نیکی پر ایسا بولے کہ میں بدلہ دوں گا, تو بدلہ کتنا عظیم ہو سکتا ہے اس کا ہمیں اندازہ سمجھ رہے ہیں. مطلب کیا ہوا, اس ماہ میں ایک رحمت یہ بھی ہے کہ رب العالمین بعض اعمال پر ہمیں بے شمار اجر و ثواب بھی دیتا ہے. اب دیکھیے یہ کچھ رحمتیں تھیں, اب ان رحمتوں سے ہمیں کیا بات سیکھنے کو ملتی ہے. رب العالمین نے اس ماہ میں ہمیں بے شمار رحمتیں دے رکھی ہیں. مقصد کیا ہے, مقصود کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ اے میرے بندو, میں آپ کا خالق ہوں, آپ میرے بندے ہو. جس طریقے سے خالق اس ماہ کے اندر اپنے بندوں پر رحم کر رہا ہے, ویسے ہی بندے اپنے ساتھیوں پر رحم کرنا شروع. بات سمجھ رہے ہیں؟ مطلب کیا ہے, اے میرے بندو میں آپ کا خالق ہوں, آپ میرے عباد, آپ میرے بندے ہو. خالق اپنے بندوں پر اس ماہ میں رحم کر رہا ہے, تو یہ آپ کا فرض ہے کہ آپ بھی ایک دوسرے پر رحم کرنا شروع کر دیں. اور یقین مانیے رب العالمین نے اس عظیم نقطے کو روزوں کے اندر بیان فرما دیا. سمجھیے بات کو. مقصد کیا ہے کہ جس طرح میں نے آپ پر رحم کیا, میں رحم کر رہا ہوں آپ پر, ویسے ہی آپ لوگ ایک دوسرے پر رحم کریں. اس نقطے کو رب العالمین نے روزوں کے اندر بیان فرما دیا. کیسے؟ ہمیں حکم کیا ہے, غور سے بات سنو, کہ ہم لوگ روزوں کا اہتمام کریں. رب یہ چاہتا ہے کہ جو میرے مالدار بندے ہیں ان بندوں کو احساس ہو کہ ان کے پاس کھانے کو بھی ہے, ان کے پاس پینے کو بھی ہے, ان کے پاس معقولات بھی ہیں, ان کے پاس مشروبات سب کچھ ہیں, لیکن پھر بھی انہیں وہ چیزیں نہیں کھانا ہے. تو یہ میرے مالدار بندے غریبوں کے بارے میں سوچیں کہ سال بھر ان کے پاس کچھ بھی کھانے کو نہیں ہوتا تو ان کا گزر بسر کیسے ہوگا. ہمارے پاس کیا ہے, کیا کھانے کو نہیں ہے, کیا پینے کو نہیں, سب کچھ ہے, لیکن حکم کیا ہے, آپ کو نہ ہی کچھ کھانا ہے اور نہ ہی کچھ پینا ہے. کیوں؟ تاکہ آپ غربا کے بارے میں سوچیں, آپ ان پر رحم کریں, رحم کی فیلنگ آپ کے یہاں پیدا ہو. کیا سوچ کر کہ ہمارے پاس سب کچھ ہے لیکن ہمیں حکم نہیں رب العالمین, اس لیے ہم نہیں کھا پا رہے ہیں. تو بیچارے وہ فقراء, وہ مساکین, وہ غریب لوگ جن کے پاس سال بھر کچھ کھانے کو نہیں ہوتا, وہ گزر بسر کیسے کرتے ہیں. مطلب کیا ہے کہ میرے بندوں میں نے آپ پر رحم کیا, میں رحم کر رہا ہوں اس ماہ کے اندر, لہذا آپ بھی ایک دوسرے پر رحم کرنا شروع کر دیجیے. یہ چند باتیں تھیں. ہم دعا کرتے ہیں رب العالمین سے کہ اللہ تو ہم تمام لوگوں کو اس ماہ کی رحمتوں سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم نے اس مہینے کا تقریباً 15 ایام گزار لیے ہیں. اے اللہ بقیہ 15 ایام میں تو ہمیں توفیق دے کہ ہم تجھے راضی کر پائیں, تجھے خوش کر پائیں. اے اللہ تو ہمیں توفیق دے کہ بچے ہوئے ایام میں ہم اپنے گناہوں کی مغفرت کروا پائیں. اے اللہ رمضان سے کما حق ہو فائدہ اٹھانے کی تو ہمیں توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم لوگ تیرے دین سے بہت دور ہوتے جا رہے ہیں, تو ہم تمام کو اپنے دین سے قریب فرما. اے اللہ ہم لوگوں کے یہاں خیر کا جذبہ باقی نہیں ہے, تو ہم تمام لوگوں کے دلوں میں خیر کا شوق پیدا فرما. اے اللہ ہم لوگ بہت گنہگار ہیں, بہت گناہ کرتے ہیں, تو ہمارے چھوٹے بڑے صغائر کبائر تمام گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ اس وقت مسلمان جہاں جہاں پریشان ہیں, مظلوم ہیں, بدحال ہیں, اے اللہ تو سارے جہاں کے مسلمانوں کے حال پر رحم فرما. اے اللہ تو سارے جہاں کے مسلمانوں کے حال پر رحم فرما. اے اللہ خاص طور پر ہمارے ہندوستان کے مسلمانوں کے حال پر رحم فرما. اے اللہ جب تک ہمارے یہاں جان باقی ہے تو ہمیں توحید اور ایمان پر باقی رکھ, اور اے اللہ جب تو ہمیں اپنے پاس بلائے تو ہمارا خاتمہ بالخیر فرما دے. آمین. وآخر دعوانا